بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف اور خوبصورت بنانے کے لیے مختلف جتن کرتا ہے۔ عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کے لیے میک اپ اور زیورات پہنتی ہیں، جبکہ مرد حضرات کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اپنے بناؤ سنگھار کے لیے زیورات پہنتے ہیں، جن میں سب سے نمایاں انگوٹھی پہننا ہے۔ اسلام میں مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا کس حد تک جائز ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، جاننے سے پہلے آپ ہمیں لازمی سبسکرائب کریں اور اس معلومات کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ مرد حضرات انگوٹھی پہنتے وقت احتیاط کر سکیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عجم کے بعض حکمرانوں کے نام خطوط لکھنے کا خیال ظاہر کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ عجم کے حکمران مہر کے بغیر کسی خط کو نہیں پڑھتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، مگر اس کا نگینہ حبشی عقیق کا تھا۔ ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی سونے کی بنوائی تھی، اس میں نگینہ چاندی کا تھا جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نگینے کا رخ ہمیشہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اور لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں۔ یہ عالم دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اتار ڈالی اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد یہی انگوٹھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنی۔ ان کی وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی کو پہنا۔ ایک موقع پر یہ انگوٹھی ان کی انگلی سے نکل کر چاہ عریس میں گر گئی اور پھر ہمیشہ اسی میں رہی۔ سونے کی انگوٹھی کے متعلق روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ مجھے تیری طرف سے بتوں کی بو آ رہی ہے؟ اس نے فوراً وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اتفاق سے دوبارہ وہی آدمی لوہے کی انگوٹھی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تجھے دوسریوں کا زیور پہنے دیکھ رہا ہوں؟ اس نے فوراً لوہے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوٹھی کس چیز کی بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاندی کی انگوٹھی پہن جس کا وزن 1 مثال یعنی 3 ماشے سے زیادہ نہ ہو۔ اب غور طلب بات یہ کہ انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ درمیانی اور شہادت کی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا تھا۔ انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننی چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے اور صالحین کی بھی یہی معمول رہا۔ مجھے یقین اور امید ہے کہ اس معلومات نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا اور اب آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ انگوٹھی کس طرح سے پہننی چاہیے اور کس ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ آپ اسے اپنے بھائیوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی انگوٹھی پہنتے وقت احتیاط کر سکیں اور سنت کے مطابق انگوٹھی پہن سکیں۔